بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریا ٹی وی اساتیر کی طرف سے پروفیسر غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہیں۔ 9 نومبر کے دن کے حوالے سے علامہ محمد اقبال کی شخصیت فوری طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور اس سلسلے میں ہر سال یہ دن بڑے اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے، جگہ جگہ تقریبات ہوتی ہیں، اور ہم لوگ اقبال کے ساتھ عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ بھی اپنی محبت کا، اپنے لگن کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اقبال سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ کیا ہم اقبال کے اصل پیغام کو جانتے ہیں جو وہ لے کر اٹھے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں، اپنے کلام میں، اپنے تحریروں میں، اپنی تقاریر میں، اپنے پیغامات میں، اور جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہو سکا انہوں نے وہ پیغام اپنی ملت کو، قوم کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ علامہ محمد اقبال پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال ادبیات عالم کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان جیسی شخصیات کا کسی بھی قوم میں پیدا ہونا بہت بڑی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم 19ویں صدی کے آخری حصے میں دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صدی علمی، ادبی، فکری اور سیاسی اعتبار سے برعظیم پاک و ہند پر بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک فضیلت کا باعث رہی ہے، کیونکہ اس صدی میں بے شمار ایسی شخصیات پیدا ہوئیں، اور انہی میں سے سر فہرست علامہ محمد اقبال کی شخصیت۔ ہسٹوریا ٹی وی اساتیر کے پلیٹ فارم سے ہم اس ماہ نومبر میں آپ کے لیے کچھ ایکسکلوسیو ویڈیوز بنا رہے ہیں جو آپ تک گاہے گاہے پہنچتی رہیں گی۔ ان ایکسکلوسیو ویڈیوز کو ہم نے جس تھیم کا عنوان دیا ہے وہ ہے اقبال ایک عزم نو۔ مقصد یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کے فلسفے، اور اسی طرح ان کی شاعری اور شاعری کے مفاہیم، اور اسی طرح علامہ محمد اقبال کی اہمیت، خاص طور پہ 21ویں صدی میں علامہ کے پیغام اور ان کی شخصیت کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ برعظیم پاک و ہند کے ممالک ہوں، اور چاہے وہ ایشیا کے ممالک ہوں، چاہے عالمی سطح پر دنیا کی تمام قوموں کے لیے اقبال ان کی نظر میں کیا اہمیت کا جواز بن سکتے ہیں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت ہم ایک ادنا سی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ اس سلسلے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، چونکہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک اور معیاری فیڈ بیک، معیاری سے مراد میری یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو یا اس طرح کی کوئی ویڈیوز میں آپ کے لیے کوئی اختلاف کی باعث کوئی چیز ایسی ہے تو آپ بالکل اپنی آپ کا اختلاف، آپ کی تنقید وہ سر آنکھوں پر، اور وہ ہماری رہنمائی کا باعث بنتی رہتی ہے، چونکہ علم تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلسل جاری و ساری رہتی ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جس میں علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے بارے میں، ان کے بارے میں دلچسپی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی 50 سے زائد زبانوں میں 5000 سے زائد کتب اور 1 لاکھ کے قریب تحقیقی مضامین اور مقالہ جات علامہ محمد اقبال پر شائع ہو چکے ہیں، اور پھر اس موضوع پر الگ سے 1 درجن سے زائد کتب بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ دنیا کی بہت ساری معیاری جامعات میں علمی اور تحقیقی سطح پر علامہ محمد اقبال پر بڑا پائے کا کام ہو رہا ہے۔
بہت ساری اکیڈمیز، فاؤنڈیشنز اور دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت نہ صرف پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں۔ سینکڑوں اداروں کے رسائل اور جرائد کے خصوصی نمبر، جسے اقبال نمبر کہتے ہیں، وہ بھی شائع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ بہت سے مجلات یا ریسرچ جرنلز ایسے ہیں جو برعظیم میں خاص طور پر لاہور، حیدرآباد، دکن اور سری نگر سے اقبال سے ہی منسوب ہیں اور مستقل شائع ہو رہے ہیں۔ جامعہ پنجاب لاہور نے بھی اس سلسلے میں اپنی بہت سی کنٹریبیوشنز کی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک انتہائی ضخیم اور معیاری اور مستند تحقیق پر مبنی ایک انسائکلوپیڈیا آف اقبال یہ اردو میں اس پروجیکٹ پہ کام جاری ہے، اور اس سلسلے میں اس پروجیکٹ کی 2 جلدیں تو شائع ہو چکی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے ناظرین کہ حکمت اقبال کا یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ تو اقبال ڈے مناتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں چھوٹا سا ایک لطیف سا گلہ ہے کہ ہم اس پر بھی ہماری قوم اور ہماری حکومتیں ڈیوائیڈڈ رہی ہیں حالیہ برسوں میں کہ کیا یوم اقبال منانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کا مقام ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جس کے حوالے سے ہم علامہ کی شخصیت پر ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ علامہ محمد اقبال ہی دراصل مصور پاکستان ہیں۔ انہوں نے ہی وہ تصور دیا جس کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ نے پھر ایک بھرپور تحریک چلائی جو تحریک پاکستان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور پھر کامیابی کی صورت میں پاکستان بنتا ہے۔ لیکن خیر چھوڑیے اس بات کو، ہم اقبال ڈے تو پاکستان میں مناتے ہی ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ ایران میں باقاعدہ سرکاری سطح پر ہفتہ اقبال بھی منایا جاتا ہے۔ ایران ہی نہیں اور دنیا کے دیگر ممالک جیسے بھارت ہے، اسی طرح اور دیگر ممالک ہیں جن میں ایشیا کے ممالک خاص طور پہ اہم ہیں، وہاں پر بھی اقبال کے حوالے سے سالانہ تقریبات بہت ہی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل کانگریسز ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اور بہت معیاری تحقیقی کام بھی ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ علامہ کا اردو کلام جو ہے اس کے حوالے سے بانگ درا جو کہ 1924 میں شائع ہوئی، بال جبریل جو 1935 میں شائع ہوئی، ضرب کلیم جو 1936 میں شائع ہوئی، ارمغان حجاز 1938 میں، اور دیگر جو کتابیں ہیں یہ اردو کلام پر مشتمل ہیں۔ ان کے 6000 سے زائد اشعار ہیں جو اردو میں موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ علامہ کے اس کلام کی بات نہیں کر رہے جو کہ متروک کا کلام کہلاتا ہے، یعنی جو علامہ محمد اقبال نے باوجود اپنے مجموعات میں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح فارسی کلام ہے علامہ کا جو اردو کلام سے بھی زیادہ سنجیدہ اور علمی موضوعات پر بہت گہری تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ 9000 کے قریب علامہ کے فارسی اشعار ہیں، اور ان اشعار پر مشتمل ان کے جو اہم مجموعے ہیں ان میں اسرار خودی ہے جو 1915 میں شائع ہوئی، اور رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح پیام مشرق ہے جو 1923 میں شائع ہوئی، اور مثنوی مسافر 1934 میں شائع ہوئی۔ لیکن سب سے اہم جو کتب ہیں ان میں 1927 میں شائع ہونے والی زبور عجم ہے۔ اسی طرح جاوید نامہ جو کہ انتہائی شاندار اور بہت مختلف نوعیت کی کتاب ہے، یہ 1932 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح 1936 میں پس جے باید کرد اے اقوام شرق، یہ بڑی ایک اہم مثنوی ہے جو علامہ اقبال کی شائع ہوئی تھی۔ پھر ارمغان حجاز کا جو فارسی کلام ہے، فارسی حصہ ہے، وہ 1938 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کی صرف فارسی اور اردو میں ہی کاوشیں نہیں ہیں، علامہ اقبال نے نثر میں بھی بہت اچھا اور معیاری اور بہترین کام کیا۔ خاص طور پہ ان کے جو 6 لیکچرز کا مجموعہ جو کہ انگریزی زبان میں پھر پبلش ہوا 1930 میں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ کتاب ایک ایسی ہے جس کے بارے میں علامہ کا خود اپنا خیال تھا کہ اگر یہ کتاب عہد عباسیہ کے عروج کے دور میں شائع ہوتی، خلافت عباسیہ کے،
تو پوری دنیا میں یہ تہلکہ مچا سکتی تھی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ علامہ کی یہ جو صرف لیکچرز ہی اور ایک طرف رکھ لیے جائیں اور دوسری طرف اسرار خودی اور جاوید نامہ کو اگر ایک طرف رکھ لیا جائے تو یہ 3 چیزیں ہی کافی ہیں میری رائے میں کہ جو علامہ کو ایک لافانی شاعر، فلسفی، عبقری اور ایک مفکر کا درجہ دینے میں بہت اہم ثابت ہوتی. اس کے علاوہ علامہ کا ایک جو PhD کا جو مقالہ تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یہ 1908 میں یہ شائع ہوا تھا. اور اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. علامہ کی جو تقاریر ہیں اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، جس میں لطیف احمد شیروانی کا مجموعہ ہے جو 1945 میں شائع ہوا تھا. اسی طرح سید عبدالواحد جو ہیں ان کی کتاب ہے تھاٹس اینڈ ریفلیکشنز آف اقبال، یہ بھی بہت اہم ہے. اسٹیٹمنٹس، اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس، اس کو AR طارق نے ایڈٹ کیا تھا. یہ بھی علامہ کی بے شمار ایسی قیمتی جو نوادرات ہیں اس پر مشتمل ہے. لیٹرز اینڈ رائٹنگز آف علامہ محمد اقبال جو BA ڈار صاحب نے 1967 میں یہ مرتب کی تھی. پھر عطیہ بیگم کی ایک کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے جو علامہ اقبال کی خاص طور پہ جو ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے، ان کی جو دوست احباب ہیں، ان کی جو ایموشنل لائف ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کا ٹائٹل بھی اقبال ہے. پھر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ان کی ایک کہہ لیجئے کہ منتشر جو خیالات پر مشتمل ان کی انگریزی کتاب اسٹرے ریفلیکشنز کی شکل میں یہ مرتب کی گئی تھی جو ڈاکٹر جاوید اقبال نے مرتب کروائی تھی. یہ بھی ان کے خیالات کو جاننے میں بڑی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اردو نثر کے حوالے سے علامہ کی ایک بڑی اہم کتاب ہے علم الاقتصاد کے نام سے جو 1904 میں شائع ہوئی تھی. اور یہ معاشیات اور اس کے حوالے سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس پر علامہ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں. علامہ اقبال کے اردو مضامین اقبال کے نام سے تصدق حسین تاج صاحب نے 1943 میں پبلش کروائی تھی. پھر مقالات اقبال ہے جو کہ سید عبدالواحد معینی 1963 میں انہوں نے یہ پبلش کروائی جو بڑا گراں قدر اضافہ تھا. علامہ اقبال کی تقاریر، ان کے مختلف جو ان کی گفتگویں اور بہت ساری چیزوں پر مشتمل اردو میں بڑے اچھی چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ BA ڈار صاحب کی انوار اقبال ہے. اسی طرح رفیق افضل صاحب کی گفتار اقبال ہے. پھر مقالات اقبال کے نام سے سید عبدالواحد معینی اور عبداللہ قریشی جو ہیں ان کی ایک مرتب کردہ کتاب 1982 میں پبلش ہوتی ہے. علامہ اقبال کے جو لیٹرز ہیں ان کے مجموعے جو ہیں وہ تقریباً 18 کے لگ بھگ شائع ہو چکے ہیں. ملفوظات اقبال کے وہ بھی 7 کے لگ بھگ ان کے مجموعے جو میرے علم میں ہیں. اسی طرح 5 کے لگ بھگ مختلف طرح کی نثری تحریروں کے مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں. علامہ اقبال کی مرتبہ درسی کتب 7 کے قریب یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں. پھر کچھ نامکمل نثری تصانیف بھی ہیں اقبال کی جن میں ایک تاریخ تصوف علامہ لکھ رہے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ مکمل نہیں ہو پائی تھی. اس کو پھر بعد میں مرتب کیا تھا 1985 میں ڈاکٹر صابر کلوروی صاحب نے. یہ ساری باتیں ناظرین مختصر جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہیں اقبال ڈے کے آج کے دن کے حوالے سے یہ اس لیے آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جس شخصیت کو ہم علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اور کیا ہونی چاہیے اور اس میں ہمارے فرائض کیا ہیں. صرف اس میں ایک روایتی انداز میں علامہ اقبال کی یاد منا لینا کافی نہیں ہے. میری ناقص رائے میں علامہ اقبال کو اسی انداز میں اس کا مطالعہ کرنے کی سخت ضرورت ہے اور یہ آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے ہمیں کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. آخر میں بس میں کچھ اتنا عرض کرنا چاہوں گا آج کے دن کے لیے کہ بعض دوست ہیں جو یا بعض طلباء جو میرے ریڈیس میں جن سے میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے پچھلے چند سالوں سے ہوتا رہا ہے
کچھ لوگوں کا جو علامہ اقبال پر اعتراضات بہت زیادہ ان کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اقبال ایسا تھا، اقبال ویسا تھا. اقبال کے حوالے سے ان کی ذاتی زندگی کو بہت زیادہ اس پہ بڑے لایانی قسم کے اعتراضات بھی بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں. سوشل میڈیا کے آنے سے اس طرح کی باتیں اور زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اقبال، اول تو یہ چیز، اس کی تحقیق ہم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ہماری ہسٹوریہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان حقائق کو لے کر آئیں. ان تمام اعتراضات کا ہم ایک تسلی بخش ہم جواب تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں، جس سے آج کی نسل میں، خاص طور پہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں. تو اس سلسلے میں ہم ایک علمی انداز میں اور ایک بڑی آنیسٹی کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز لے کر آئیں گے. میرا یہ کہنا یہ ہے کہ میری رائے میں کہ اقبال جیسا بھی تھا، یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ آپ اس پہ تحقیق پہلے کریں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس قسم کی فتویٰ سازی علامہ اقبال پر، اس کیا مطلب ہے، اس کی کیا ضرورت کیا ہے؟ ساری دنیا علامہ محمد اقبال کے جو ایک اعلیٰ پائے کا جو کام ہے اس سے آگاہ ہے. اردو شاعری پر جو انہوں نے اثرات مرتب کیے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ اسے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے. ہمارا سیاسی شعور، ہمارا لاشعور، اور پھر اس فکر کو جس کو ہم اسلامیہ نے ہند کی فکر ہم کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں نے پاکستان، اور نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانی بحیثیت مجموعی اور عالمی سطح پہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو خاص طور پہ اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، جو محکومیت کا شکار ہیں یا اور دیگر ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں، وہ تمام طبقات جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں وہ لوگ جو معاشی، سیاسی، مذہبی غلامی کا شکار ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اقبال بہت بڑا ایک پیغام ہے. علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کا پیغام ایک بہت زبردست چیز ہے، بہت موٹیویشنل ہو سکتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم پاکستانی، خاص طور پہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو جو ہم آزادی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، سچی بات ہے یہ ہماری گردنوں پر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمۃ کا بہت بڑا احسان ہے. کاش ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. روح اقبال آج بھی کروٹ لے رہی ہے. عالم اسلام میں بے شمار جو مسائل ہیں، بہت سارے جو آج مسائل ہیں، ان کے حوالے سے علامہ اقبال کے کلام میں، ان کی تحریروں میں، ان کے فلسفے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. عالم اسلام کے لیے علامہ اقبال بہت بڑی موٹیویشن ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کو اپنی بازگشت اگر کہیں سے سننی ہے تو وہ پھر علامہ محمد اقبال کے پاس ہی ان کو رجوع کرنا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ ہمیں بہت جلد بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، تاکہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری دنیا جب علامہ محمد اقبال کے پیغام اور ان کے فلسفے اور ان کی شاعری سے پوری طرح سے استفادہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے تو ہمیں احساس ہوگا سب کو کہ ہم خواہ ایک ایسے شخص پر سنگ باری کر رہے ہیں، ایسے گناونے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی معلومات علامہ محمد اقبال کے بارے میں عمومی طور پہ بہت ناقص ہوتی ہیں. میں علمی تنقید کی بات نہیں کر رہا، میں خاص طور پہ ایسی تنقید جس سے علامہ اقبال کے مقام اور مرتبے کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بعض دوستوں سے جب یا طلباء خاص طور پہ یا کچھ ایسے لوگ جو علامہ اقبال پہ بغیر کسی تحقیق کے جب الزام عائد کرتے ہیں تو ان کی معلومات کا عالم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اقبال لاہور میں پیدا ہوئے تھے جناب. تو میں اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں کہ یار اب اس کا کیا جواب دیا جائے. اسی طرح بعض لوگوں کی معلومات اتنی ناقص ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ اقبال کبھی مسلم لیگ کے صدر ہی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ انہوں نے گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ میں اگر ہم اس موضوع پہ دیکھیں تو بے شمار ایسے سوالات آتے ہیں جو ہماری آج کی خاص طور پہ نئی نسل کے اندر
بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی معلومات واقعی بنیادی معلومات علامہ اقبال کے بارے میں وہ معیاری ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے اس چیز کی طرف سالہ سال بطور علامہ محمد اقبال کے ایک ادنا سے طالب علم کے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اقبال کو بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اقبال نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو موٹیویشن دی ہے زندگی کو سمجھنے میں، زندگی کے حقائق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، میرا اور خدا کے رشتہ جو ہے اس کے حوالے سے، جو چیزیں جاننے کے حوالے سے، اور انسان اور مسلمان ان سب کی عظمت کے حوالے سے، انسان اور خدا کے جو تعلق کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں اور بے شمار دیگر ایشوز ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ کی ان کا فیضان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ نادانی اور اپنے محسن علامہ محمد اقبال کے ساتھ یہ رحیمانہ سلوک دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں 9 نومبر کے حوالے سے، سیرت اقبال کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد اقبال کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ غازی محمد عبداللہ کو ہسٹوریہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، محبتیں بانٹیں، اور علامہ محمد اقبال کے پیغام کو خود بھی سمجھیں اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ السلام۔